الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ جو ابھی قریبی میں انتقال ہوئے حضرت مولانا مفتی سرور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اکابرین کا دنیا سے چلے جانا، انہی اکابرین میں سے ایک حضرت مولانا مفتی سرور علی خان صاحب بھی تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ جس چیز کی ناقدری اور ناشکری عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان نعمت کو واپس چھین لیتے ہیں، اس عظیم الشان نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ اب واپسی کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو طبیعی موت دے کر اپنا قرب کا جگہ عطا فرما دے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر علماء کی اور عالموں کی قدر نہ ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس عالم کو، اس علماء کو اس جگہ سے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر بھیج دے جہاں ان کی عزت بھی ہو، ان کی قدر بھی ہو، ان کا احترام بھی ہو، ان کے ساتھ محبتیں بھی کی جا رہی ہو اور لوگ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہا ہو۔ لیکن اس کے بعد اس معاشرے کے اندر جو تباہیاں، جو بربادیاں، جو برائیاں عام ہوگی، یہ معاشرے کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن و حدیث کے ارشادات ہیں، قرآن و حدیث کے فرمان ہے کہ امت کا وہ طبقہ جس کے پاس دین کا علم ہو، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے محبتیں کریں، ان کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کریں۔ آپ کے گھر بھی اگر آباد ہیں تو انہی کی دم کی وجہ سے آباد ہے، اگر آپ کے گھر میں خوشحالی ہے تو انہی علماء کی وجہ سے آپ کے گھر میں خوشحالی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے تو مسجد کا مولوی صاحب ہوگا جس نے ان کو سکھایا ہوگا کہ اپنی باپ کا احترام کرنا، اپنی باپ کا عزت کرنا۔ اگر کسی کے ماں کا بیٹا اگر ماں کے احترام کرتا ہے، اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اپنے ماں کے ساتھ محبتیں کرتا ہے تو یہ کوئی مولوی ہوگا جس نے ان کو بتایا ہوگا کہ اپنی ماں کی عزت کرنا، اپنی ماں کا احترام کرنا۔ جس معاشرے میں اور وہ معاشرہ جہاں پر مولوی نہ ہو، وہاں جب ان کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو یتیم خانوں میں جا کے جمع کروا دیتے ہیں۔ جس معاشرے سے علماء کا کردار ختم ہوا، جب ان کے والدین 60-70 سال کے پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یتیم خانوں میں جمع کروا دیتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ فادر ڈے اور ایک مرتبہ مدر ڈے منانے کے لیے جاتے ہیں پھول کا تحفہ لے کر کہ آج مدر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے۔ اگر یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی کرنے لگ جائے اور یہ ہوگا، یہ جہالت، یہ گمراہی ایسی عام نہیں ہوگی بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ عام ہوگی۔ اس لیے امت کو سوچنے کا مقام ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، بیٹا بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہن کے کیا حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، کاروبار کا کیا طریقہ ہے، یہ آپ کو دین بتاتا ہے، اور دین کا علم علماء آپ کو سکھاتے ہیں۔ اس معاشرے نے علماء سے اپنا تعلق ختم کیا، چاہے وہ معاشرے کا نوجوان ہو، چاہے وہ معاشرے کا بوڑھا ہو، چاہے وہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، جس نے علماء سے اپنا تعلق کمزور کیا تو
تو اس معاشرے کے لیے بڑی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اور انبیاء اپنی میراث میں سے دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ اور انبیاء وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ جس شخص نے علم کو حاصل کر لیا گویا کہ وہی سب سے زیادہ خوش قسمت والا ہے. چاہے وہ معاشرے کا کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ انصاری ہو, چاہے وہ شیخ ہو, چاہے وہ پٹھان ہو, چاہے معاشرے میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو, جس شخص کو بھی یہ کمالات اور یہ فضیلت حاصل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہے اور عوام پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ یہ کہ علماء کی قدر کرنا سیکھ لیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ عزت کرو, میرا احترام کرو, میرا ہاتھ چومو یا مجھے بوسا دو. میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں اور نہ میرے مزاج کے مطابق ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ صحیح راستے پر چلنا شروع ہو جائے, معاشرے کی اصلاح ہو جائے. مقصد ہے معاشرہ کا اصلاح ہونا. ایک ڈاکٹر کے مقام کو پہچانتا ہے, انجینئر کے مقام کو پہچانتا ہے, ایک مستری کے مقام کو پہچانتا ہے, ایک سیاستدان کے مقام کو پہچانتا ہے, ایک عالم دین ایک عالم کے مقام و مرتبہ کو پہچانتا ہے. انہی میں سے حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب تھے جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ان کی دن اور راتیں علم میں گزر گئے. جب وہ باتیں کرتے تو ایک ایک جملہ کے لیے, ایک ایک الفاظ کے لیے وہ دلیلیں بیان کرتے تھے, مضبوط, مسلم اور مستحکم باتیں کرتے تھے. ساری دنیا میں ان کے فتاوے مضبوط اتنے مانے گئے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ابھی قریب میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے. جب ان کا جنازہ دنیا کے سامنے آئی اور لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گیا. ان کے جنازے میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب جنازے میں لوگ شریک ہوئے. یہ وہ شخصیت تھے جن کے جنازے بتاتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, ان کی خدمات کیا تھے, ان کی کیا زندگیاں تھی. یہی وہ تھے حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب جنہوں نے فرمایا ائمہ کو, مدرسین کو, مؤذنین کو, قرآن پڑھانے والے کو, حدیث پڑھانے والے کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے یہ امامت کا بدلہ نہیں, یہ تراویح پڑھانے کا بدلہ نہیں, یہ اذان کا بدلہ نہیں, یہ قرآن کا بدلہ نہیں, یہ حدیث کا بدلہ نہیں, بلکہ یہ ان کے وعدے اور ان کے وعدے اور ان کی پابندی اور ان کے وقت کا بدلہ دیا جاتا ہے. ورنہ تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ امام کے ایک وقت کی نماز کا وہ بدلہ ادا کر سکے, مؤذن کے ایک وقت کی اذان کا بدلہ وہ ادا کر سکے. جب مؤذن اذان کہتا ہے تو دنیا کی ساری دولت ان کے قدموں میں لا کے رکھ دو, میری رب کی قسم ایک تکبیر کا حق ادا نہیں کر سکتا.